إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین پیاری ماں و بہنوں، یہ عید الفطر کا موقع ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔ عالم اسلام کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ اجتماعی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسلسل ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد، ایک ماہ میں قیام اللیل کرنے کے بعد، ایک ماہ میں تلاوت قرآن کثرت سے، ذکر و اذکار کثرت سے کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی وطن عزیز کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن خوشی منانے کا موقع ہمیں نصیب کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہی کی توفیق سے ہمارا ہر کام ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے نمازیں پڑھا، اللہ نے توفیق دی تو بہت ساری عبادتیں ہم کیے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز ہم نے الحمدللہ سنت کے مطابق ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام و صیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ محترم بھائیوں، یہ عید کا دن بھائی چارے کا دن ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا دن ہے۔ یہ عید کا دن بھائی چارے کی عظیم مظاہرے کا دن ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دن کا آغاز بھی ہم نے اللہ کی عبادت سے کیا، ہمارے نبی نے یہ سکھایا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی کسی بھی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، غمی ہو، خوشی ہو، ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ خوشی کے موقع پر ہم نے سب سے پہلے اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی بات معلوم ہوتی، خوش کن معاملہ پیش آتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، شکرانے کا سجدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس عید کی خوشی کے موقع پر 2-3 اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ بے شک آج جو بھی آدمی اچھا کپڑا پہنے گا، اچھے انداز میں رہے گا، تو اس کی زینت پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے پر ثواب ہے، اس طرح اچھا بننے سورنے پر بھی اس کو ثواب ہے۔ اور آج عید کا دن ہے، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ، آج خوش رہنے پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم اگر خوش رہیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ثواب دیں گے۔ تو اس خوشی کے موقع پر سب سے پہلی بات ہم کو چاہیے کہ یہ خوشی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ خوشی کو اپنے حد تک محدود نہ کرے بلکہ خوشی کو بانٹے۔ خوشی کو بانٹے، یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز ہے۔ خوشی کو بانٹنے کا اہم ذریعہ کیا ہے؟ خوشی کو بانٹنے کا اہم ذریعہ مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے سامنے مسکرائے، ہنسمکھ چہرے سے بات کرے، خندہ پیشانی سے بات کرے، یہ بالکل آسانی سے خوشی بانٹنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ خوشی ہے، وہ مسرت ہے جس خوشی کو دیکھ کر تمہارا مسلمان بھائی یا تمہارے مسلمان بہن خوش ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی ہم بانٹیں مسکراہٹ کے ذریعے سے۔ ہمارے نبی نے یہ تعلیم بھی ہمیں دی کہ تبسم کا اخاک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس خوشی کے موقع پر خوشی کو بانٹنے کا ایک ذریعہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس عید کی خوشی کے موقع پر اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں، ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی مدد کریں، مال صدقہ کریں، بھوک پیاس میں ان کو کھلائے پلائیں، مجبور کے کام آئے، کسی جائز ریکمینڈ کریں، سفارش کریں، دکھ درد کے وقت لوگوں کے کام آئے۔ یاد رکھیں کہ یہ کام کرنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے اس کا۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جو کسی مسلمان بھائی کے دکھ درد میں کوئی آدمی شریک ہو کر اس کو خوشی دیتا ہے تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے۔ اور اس عید کے موقع پر دوسری اہم بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا مل جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مل جانا اور آخرت کی کامیابی اور جنت کا داخلہ، یہ حقیقی خوشی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی خوشیاں ہم مناتے ہیں یہ عارضی اور ٹیمپرری خوشی ہے، اور حقیقی خوشی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بولے کہ بندہ تو کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمت میں ہمیں داخل کر لے، یہ حقیقی خوشی ہے۔ آپ دیکھیں، اسی حقیقی خوشی کو پانے کے لیے ماہ رمضان کی عبادتیں ہم نے کی، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کیے، صدقہ و خیرات کیے، یہ حقیقی خوشی کو پانے کے لیے ہے۔ اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہم قریب ہو جائے، اس کے لیے ہم نے یہ محنتیں کی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور یہ حقیقی خوشی ہمیں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ عارضی خوشی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہے۔ یہ عید کی خوشی یہ عارضی خوشی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ایک بات ذہن میں ہمیشہ رکھیں اس خوشی کو پا کر کہ حقیقی خوشی نیک اعمال پر قائم رہنے میں ہے۔ حقیقی خوشی جنت کے اندر داخلہ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے یقین میں ہے۔ انسان دنیا میں جیے، اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی یقین ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو۔ یہ ہر پل جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاقات کی یقین دل کے اندر رہے گی، تب تک اس کی خوشی کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ حقیقی خوشی ہے، حقیقی مسرت ہے۔ ہمیں کا ہر آدمی باقیات و صالحات پر استقامت برتے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش دل میں رکھے کہ پروردگار کی دیدار ہمیں نصیب ہو، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا داخلہ نصیب فرمائے۔ اس طرح ہر آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھے، یہ حقیقی خوشی ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری اہم بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ تھا۔ ہم نے روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھا، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو جوڑے رکھا، اور ذکر و اذکار مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑ کر کے رکھا۔ اور جب ہمارا تعلق اللہ سے جڑا، جس وقت ہمارا تعلق اللہ سے جڑا، وہ وقت وہ گھڑی ہمارے لیے بڑی قیمتی اور بڑی خوش نصیبی کی تھی۔
تو یہ تعلق جو اللہ سے ہم نے جوڑا، بقیہ 11 مہینوں کے اندر بھی وہ تعلق کو جوڑے رکھے. یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑنا نادانی ہے. دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے. اللہ سے اگر ہمارا تعلق جڑا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہم رہیں گے. بہت سارے قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہ ہمیں بچائیں گے بلکہ ہماری حفاظت بھی کریں گے. تو اس لیے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو تعلق جوڑا، اس تعلق کو ہم باقی رکھیں. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو خیر کے چابیاں ہیں اور برائی کے تالے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی چابیاں ہیں اور خیر کے تالے ہیں. اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر 2 کردار کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 کیریکٹر کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک کیریکٹر یہ کہ وہ لوگ جن سے خیر شروع ہوتا ہے، خیر پھیلتا ہے، بھلائی پھیلتی ہے، اچھائی پھیلتی ہے، مدد پھیلتی ہے، نصرت پھیلتی ہے، یہ ایک قسم کے لوگ ہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جن سے شر پھیلتا ہے، برائی پھیلتی ہے، ناگواری پھیلتی ہے، کدورت پھیلتی ہے، حسد پھیلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم خیر کی چابی والے بنو، شر کے تالے بنو. شر کوئی بھی چیز آئے، برائی آئے، آپ کے پاس ختم ہو جائے، آپ سے آگے نہ جائے. اور تم خیر کی چابیاں بنو کہ خیر تم سے کھلے، تمہارے ذریعے سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو فائدہ ہو، کسی بھی طرح سے فائدہ پہنچائے. ذہن کے اندر یہ بات رکھیں، ہر روز کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، کسی بھی ناحیے سے، اور شر سے بچائیں گے. اگر کوئی شر پھیلتا ہو تو ہمارے پاس آگے کے رک جائے گا، ہم سے آگے شر نہیں جائے گا، برائی ہم سے آگے نہیں جائے گی. ایسا اپنے آپ کو ہم بنائیں. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت کہا ہے. یہ بہترین امت ہے، خیر امت ہے. اس کے ذریعے سے خیر پھیلتا ہے، شر نہیں پھیلتا، لوگوں میں فساد نہیں پھیلتا، جھگڑا نہیں پھیلتا، دشمنیاں نہیں پھیلتی، عداوت نہیں پھیلتی، بلکہ اس کے ذریعے سے محبت پھیلتی ہے، الفت پھیلتی ہے، اتحاد پھیلتا ہے، اور ایک دوسرے کی یونٹی پھیلتی ہے. تو ہم میں کا ہر آدمی اپنے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ ہم خیر کی چابی بنیں گے، ہم شر کے تالے بنیں گے، شر کا قفل بنیں گے، خیر کی چابی ہم بنیں گے. ہم سے خیر نکلے، بھلائی نکلے، کسی مسلمان بھائی بہن کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے خیر کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی عطا فرمائے، ان کے لیے خیر و برکت نصیب فرمائے، ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اس طرح ہم خیر کی چابیاں بنے، شر کے تالے بنے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے اچھے کون ہیں مجھے معلوم ہے، برے کون ہیں مجھے معلوم ہے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم میں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. یہ حدیث ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے. ہم غور کریں اللہ کے رسول کے فرمان میں اچھے کون ہیں، برے کون ہیں. میرے نبی نے فرمایا، خیرکم من یرجی خیرکم، کہ بہتر آدمی وہ ہے، میں جن کو جانتا ہوں، بہتر وہ ہے جن کے اوپر خیر کی امید رکھی جا سکے، بھلائی کی امید رکھی جا سکے. کسی آدمی کا نام ہمارے ذہن میں آئے تو اس کے تعلق سے دل میں یہ بات ہو کہ صحیح آدمی ہے، کریکٹ آدمی ہے، دھوکہ نہیں دے گا اور دغا نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا، اس کے ذریعے سے خیر پھیلے گا. کوئی بھی کام اس کے اوپر ڈالو تو اعتماد کے ساتھ کرے گا. ہمیں یقین ہے ایسا جس آدمی کے تعلق سے تم سمجھتے ہو، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ خیر کا انسان ہے. اور شر کے بارے میں نبی نے بیان فرمایا کہ برا وہ آدمی ہے جس کے اوپر خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. ڈر لگتا ہے لوگوں کو، اس کے اوپر اگر معاملہ سونپا جائے کیا گھپلا کرے گا معلوم نہیں، اس کے ذریعے سے کیا شر پھیلے گا معلوم نہیں، لوگوں میں کیا گمراہی پھیلے گی معلوم نہیں، کیا فساد پھیلے گا معلوم نہیں. ہمیشہ اس آدمی کے تعلق سے ڈر رہتا ہے. کسی بھی اہم معاملے میں لوگ اس کو انٹر نہیں کرتے کہ وہ ڈینجر آدمی ہے، اس سے جماعت کو بچاؤ، اس سے فلاں کو بچاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ برا آدمی ہے، یہ دونوں کو میں پہچانتا ہوں. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر خیر والے بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خیر کا عادی بنائیں، بھلائی کا عادی بنائیں، اتحاد و اتفاق والا بنائیں، لوگوں کو جوڑنے والا بنائیں.
توڑنے والا نہ بنے، لوگوں کو جوڑنے والے بنے. خاندان میں، معاشرے میں، جماعت میں، سوسائٹی میں ہمارا کام سوئی کے مانند ہونا چاہیے، خینچی کے مانند نہیں. خینچی ملی ہوئی چیز کو الگ کرتی ہے اور سوئی دو الگ ٹکڑوں کو ایک کر دیتی ہے. تو اتحاد و اتفاق یہ خیر کی پہچان ہے میرے بھائیو، یہ اچھے لوگوں کی پہچان عید کے موقع پر. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ غریبوں، محتاجوں، یتیموں کا خیال کریں. سب سے زیادہ پروردگار کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، صحت و عافیت عطا فرمائی، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی کی اذن سے، اسی کی توفیق سے آج ہم خوشیاں منا رہے ہیں. ہم اپنے جو انتقال ہو چکے ہیں بزرگ ہمارے حضرات اور خواتین، ان کے لیے بھی خاص دعائیں فرمائیں کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے بغیر ہم اپنی زندگی کو نامکمل سمجھتے تھے. ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. پورا کا پورا دار و مدار ہمارا انہی کے اوپر تھا. لیکن آج وہ مٹی اوڑھ کے سو چکے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ہم دعائیں کریں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. جماعت و جمعیت کے اندر اس کو آگے بڑھانے کے لیے، مسجد کی محنت کے لیے کتنے لوگوں نے محنتیں کی. آج وہ نہیں رہے، ان کا کردار دنیا میں زندہ ہے. وہ نہیں رہے، ان کی محنتیں نظر آ رہی ہے. ان کے لیے ہم خاص دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ بال بال ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ان کی قبروں کو بنائے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کی خدمتوں سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے. میرے بھائیو، آخر میں چند دعائیہ کلمات کے ذریعے سے ہم اس خطبہ عید الفطر کو اختتام کرتے ہیں. دعائیہ کلمات سے پہلے آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے. یہ مسجد کی جگہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہ تعمیری کام چل رہا ہے. سب لوگوں کو معلوم ہے اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. ہمارے بچے آپ کے پاس آئیں گے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے تعاون فرمائیں. ادھر آئیے پہلے سب میں. گنٹور شہر میں خالص کتاب و سنت اور سلفی منہج پر چلنے والی، اس کے مطابق عمل ہونے والی ایک ہی مسجد ہے شہر گنٹور کے اندر. قرآن اور حدیث کے مطابق اس کے اندر ہر کام کیا جاتا ہے. جو بھی کام ہو آپ کو قرآن اور حدیث ہی سے اس کی دلیل ہوگی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، فضل ہوا، بہت سارے احباب کی محنتیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام یہاں پر لیا. اللہ سے ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے، شاداب رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی اس کے اندر محنتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کے تعاون کو قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر آخرت کی فکر رکھ کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے, ان کے غم کو دور فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ حقیقی خوشی نصیب فرمائے. اللہ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے. اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ دے دے. اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں آزاد فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے, جنت کے اندر اعلیٰ درجے نصیب فرمائے. جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا کلی نصیب فرمائے. جو قرض دار ہے اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے نکال دے. جو لوگ کسی بھی مسئلے کے اندر الجھے ہوئے ہیں, مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو سلجھا دے. اللہ تعالیٰ رشتوں میں محبت نصیب فرمائے. اللہ تعلقات میں مضبوطی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پر جوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فیصلے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزت نفس کی حفاظت فرمائے. دنیا والوں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اسلام کا داعی اور مبلغ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہ ہر آدمی کو بنائے. خیر کو پھیلانے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ ہمارے بیوی بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. جو بھی بچیاں انبی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نکاح کا اچھا بندوبست فرما دے. جو بھی پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کے اس دن کی حقیقی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ہمارے ان بھائیوں پر بھی اللہ رحم فرمائے جو آج جیلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آج وہ خوشیاں نہیں منا رہے. اللہ تعالیٰ ہی ان کے گھر والوں اور ان کے اولاد کا کفیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اچھے راستے نصیب فرمائے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی سچی خوشی نصیب فرمائے. میری طرف سے آپ سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکبادی. تقبل اللہ منا و منکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.